نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشريف ولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى وصل عليه. امامت کا بیان یہ چل رہا ہے اور بات یہاں گزشتہ جمعہ کو ختم ہو گئی تھی کہ جس کو کم سوچتا ہے کم دکھائی دیتا ہے وہ بھی امامت کے مسئلے میں نابینا کے حکم میں کھڑے. فرماتے ہیں کہ فاسق کی ابتدا نہ کی جائے مگر صرف جمعہ میں. فاسق بتایا تھا کہ جو کھلا اعلانیہ طور پر گناہ کرے وہ فاسق ہے. حنفی مذہب کے مطابق یہ آپ اپنے طور پہ کر لیجیے گا. یہ آپ اپنے طور پہ کر لیجیے گا. ہم کسی چندے کا اعلان نہیں کرتے. آپ اپنے طریقے سے عوام سے آپ کر سکتے ہیں. ہم یہاں سے کسی قسم کے چندے کا اعلان صرف جو کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں. آپ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو منا سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فاسق کی ابتدا نہ کی جائے مگر صرف جمعہ میں کہ اس میں مجبوری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک جگہ صرف جمعہ اگر ہوتا ہو اور جمعہ کا امام رکھا گیا اور حنفی مذہب کے مطابق ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے امام کے لیے اور اگر حنفی مذہب کے مطابق وہ داڑھی کٹا کر کے خسخسی رکھتا ہے تو فاسق ہے. اور اگر اس کو امام بنایا جائے جمعہ میں ظاہر سی بات ہے جمعہ میں تو امام متعین ہی ہوتا ہے تو اب آپ کی مجبوری ہے تو جمعہ میں اس کی ابتدا کرنے کے پر بھی فرماتے ہیں کہ باقی نمازوں میں دوسری مسجد کو چلا جائے اور جمعہ اگر شہر میں چند جگہ ہوتا ہو تو اس میں بھی ابتدا نہ کی جائے دوسری مسجد میں جا کر پڑھیں. یہ فیشن چل چکا ہے ہمارے حنفی مذہب کے مطابق بھی. ہمارے بعض ائمہ اور ہمارے علماء اور بہت سے حافظ کی لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ خسخسی داڑھی کٹا لیتے ہیں. داڑھی کٹا کر کے چھوٹی کر لیتے ہیں. حنفی مذہب کے مطابق کوئی امام ہی نہیں بن سکتے. مجنون غیر حالت افاقہ میں امام نہیں ہو سکتا. جس کو جنون طاری ہوتا ہو مدہوش ہو جایا کرتا ہو اگر وہ مجنونیت کی حالت میں ہو تو اسے امام نہیں بنایا جا سکتا. اور جب ہوش میں ہو اور معلوم بھی ہو تو امام بنایا جا سکتا ہے. یوں ہی جس کو نشہ ہے اس کی امامت صحیح نہیں. اور موضوع کہتے ہیں جو کبھی عقل مند جیسی باتیں کرتا ہو. عقل مند لوگ جس طریقے سے بات کرتے ہیں اس طریقے کی باتیں کرتا ہو اور کبھی بیوقوفوں جیسی باتیں کرتا ہو تو اسے کہتے ہیں موضوع. مدہوش اپنے مثل کے لیے امام ہو سکتا ہے اوروں کے لیے نہیں. اگر 10 ایسے ہوں موضوع قسم کے ہوں کہ 10 اسی طریقے سے ہوں تو اپنے لوگوں جیسے کی امامت یہ کر سکتا ہے باقی اوروں کی نہیں. جس کو کچھ قرآن یاد ہو اگرچہ ایک ہی آیت ہو وہ امی کی ابتدا نہیں کر سکتا. امی کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ. اور یہاں شریعت کی نگاہ میں امی سے یہاں امامت کے بیان میں امی سے مراد وہ ہے جس نے قرآن نہ پڑھا ہو جس کو قرآن کچھ یاد نہ ہو کہ وہ نماز پڑھ سکے. یہاں امی سے مراد یہ ہے. اور ایک امی لقب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ اگر سنتے رہتے ہیں تو نبی کا امی ہونا اور ہم جیسوں کا امی ہونا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. بعض مولویوں اور مفتیوں کو بھی دھوکہ ہو گیا اس درجے میں. امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ
کو علم سکھایا. الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے مخلوق کو قرآن سکھایا. تو اللہ رب العزت نے انہیں علم دیا، علم عطا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معلم کائنات ہے. پوری کائنات کو آپ نے علم سکھایا، تو پوری کائنات کو علم سکھانے والا آدمی انپڑھ نہیں ہو سکتا. آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں، پڑھا گیا آپ نے، کہ جس طریقے سے ماں باپ کا درجہ ہے ویسے ہی استاد کا بھی درجہ ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی. اور اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی ذات لائق تعظیم ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آپ کا امی ہونا اور ہم لوگوں کا امی ہونا، اس میں زمین آسمان کا فرق. آپ کو امی کا لقب دیا گیا کہ آپ امی ہونے کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کو آپ نے علم سکھا دیا، اور ہم امی ہیں تو ہم بالکل جو ہے تھوڑے جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن کی علم اگرچہ ایک ہی آیت یاد ہو، وہ امی کی ابتدا نہیں کر سکتا، اور امی کے پیچھے پڑ سکتا ہے. 2 آدمی ہیں، 3 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، اور 10 ایسے ہیں کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی کچھ صورتیں یاد نہیں ہے، تو علم امام نہیں بنے گی، مگر حروف صحیح ادا نہیں کرتا، اور امی کے پیچھے پڑ سکتا ہے. جس کو کچھ آیتیں یاد ہیں مگر حروف صحیح ادا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، وہ بھی امی کے مثل ہے. وہاں ہے قرآن لیکن اس سے حروف صحیح طور پر ادا نہیں ہو پاتے، وہ بھی امی کے روپ میں ہے. امی گنگے کی ابتدا نہیں کر سکتا، گنگا امی کی کر سکتا ہے. امی گنگے کی ابتدا نہیں کر سکتا، گنگا امی کی ابتدا کر سکتا ہے. کوئی گنگا آدمی ہے، اس کو امام نہیں بنایا جائے گا. اور اگر امی صحیح طور پر تحریمہ بھی پڑھ نہیں سکتا تو گنگے کی ابتدا کر سکتا ہے. یعنی کہ امی اتنا انپڑھ ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے صحیح طور پہ تحریمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اب فرماتے ہیں کہ وہ گنگے کی ابتدا کر سکتا ہے. امی نے امی اور قاری کی امامت کی. قاری صاحب آپ سنتے ہیں تو قاری صاحب ضروری نہیں ہے کہ پورے قرآن کا حافظ ہو تبھی وہ قاری صاحب ہے. آپ عام طور سے لوگوں کو 10 سورتیں یاد ہوتی ہیں، رب ترا کیفہ سے لے کے والناس تک، اور سورہ فاتحہ اور تحیات الشریف وغیرہ یاد کر لیتے ہیں، نماز کے لیے اتنا کافی ہے. اگر وہ بھی صحیح طور پر اگر یاد ہوں، حروف صحیح ادا ہوتے ہوں، تو وہ قاری ہے شریعت کی نگاہ میں. فرماتے ہیں کہ امی اور قاری یعنی اس کی کے بقدر فرض قرآن صحیح پڑھتا ہو امامت کی تو کسی کی نماز نہ ہوگی. امی ہے، امی نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے امی نماز پڑھ رہے ہیں، اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے نماز پڑھنے والا ایک قاری بھی ہے کہ جس کو کم از کم قرآن کی صورتیں یاد ہیں اور وہ صحیح طور پر پڑھ سکتا ہے، وہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کسی کی نماز نہیں ہوگی. اگرچہ قاری درمیان نماز میں شریک ہوا ہو، نماز شروع ہو رہی تھی، بعد میں وضو بنا کر کے کوئی قرآن پڑھنے والا آیا اور نماز میں شریک ہو گیا، تب بھی کسی کی نماز نہیں ہوگی. یوں ہی اگر قاری نے امی کو خلیفہ بنایا ہو، اگرچہ تشہد میں کوئی قاری نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے کوئی اس لائق نہیں ہے کہ قرآن پڑھ سکے، اور اس سے وضو وغیرہ لاحق ہوا اور وہ نماز چھوڑ کر کے پیچھے سے لے کر کے خلیفہ بنا دے کہ چلو نماز پڑھو، تب بھی فرماتے ہیں کہ کسی کی نماز نہیں ہوگی. یعنی کہ قرآن کی صورتوں کا یاد ہونا اور اس کا صحیح طور پر پڑھنا یہ ضروری ہے ایک امام کے لیے کہ وہ صحیح قرآن پڑھے اور لوگوں کی امامت کرے. فرماتے ہیں کہ امی پر واجب ہے کہ رات دن کوشش کرے. امی سے مراد یہاں وہی ہے جس کو قرآن کی ایک بھی صورت نہ یاد ہو، اور اگر یاد بھی ہے تو وہ صحیح طور پر حروف ادا نہ کرتا ہو، وہی یہاں امی ہے. بار بار امی کا لفظ بولا جا رہا ہے.
قومی پر واجب ہے کہ رات دن کوشش کرے یہاں تک کہ بقدر فرض قرآن مجید یاد کر لے، ورنہ عند اللہ تعالی معذور نہیں۔ بس بہت سے لوگوں کو سنا جاتا ہے کہ ہم لوگ تو ہم نے تو پڑھا نہیں، تعلیم ہم نے حاصل نہیں کی، ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی مل جائے گی کہ ہم تو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا یہ عذر نہیں چلے گا۔ آپ کے ماں باپ نے، دادا دادی نے آپ کو مدرسہ نہیں بھیجا کسی وجہ سے، یا آپ نہیں گئے، شرارت کرتے تھے، نہیں آپ نے پڑھ سکا، آپ آج بھی آپ کی عمر ہے پڑھنے کی، آپ صحیح کریے، پڑھیے، سیکھیے۔ ان اللہ فرماتے ہیں کہ معذور نہیں، رات دن کوشش کرے یہاں تک کہ اسے کم از کم ایک سورہ فاتحہ اور کم سے کم صرف 2 ہی سورت یاد ہو جائے یا 3 آیت یاد ہو جائے کہ بقدر فرض جو قرآن مجید نماز میں پڑھنا ہے وہ پڑھ سکے، اتنا تو کم سے کم سیکھ لے رات دن کی کوشش کرنے کے بعد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان اللہ کی سنت میں کوئی سنت